إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ جن آیات پر درس ختم ہوا تھا وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 116 اور 117 تھی. تو 116 پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کیونکہ 117 نمبر آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ میں اسی سے سٹارٹ لوں گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا. اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے. کیونکہ اولاد کی تمنا اس کو ہوتی ہے کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کرنے والا کوئی دنیا میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی وہو حی لا یموت ہے، ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی، بلکہ القیوم ہے. ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کو موت آئے. تو اس آیت میں یہ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ. اس کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد اس کی ہو جو اس کا بعد میں نام زندہ کرے، اس کو تو موت ہی نہیں آنی. اس لفظ کی یہاں پر اس لیے اہمیت ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. سب کا مالک اور خالق اللہ تعالی ہے. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں جو توحید ہے اور اس کا بھی جو سمم بونم میں نے بتایا تھا کہ ایپیکس، چوٹی کسی بھی چیز کی، وہ اسلام کی توحید عقائد میں اور اعمال کے اندر قتال ہے. جب کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات پر قرآن پاک میں بعض جگہوں پر ایسی چیزیں ایڈریس کی ہیں جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. تو توحید کے موضوع پر میں نے بتایا تھا کہ سب سے ایپیکس جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورہ مریم کی آیات نمبر 89، 90، 91، 92، جس پہ میں نے ڈیٹیل سے تقریباً 15 منٹ پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. کل اللہ قانتون، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دی ہیں. تو یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کر لی تھی. اب اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 افعال ہیں. ایک ہے ابداع، کسی چیز کو بغیر کسی ایگزامپل کے بنا دینا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو. ایسی چیز جس کی کوئی پیچھے مثال موجود نہ ہو اس کو وجود بخش دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل، ابداع. اسی سے وہ نکلا ہے بدعت، دین کے اندر وہ چیز جاری کرنا جس کا وجود دین میں نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلق. اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا ہے.
خلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں کریشن ایکس نہیلو کی ہیں، جیسے کہ مٹی ہے، مٹی اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے وجود بخشا مٹی کو. مٹی کسی چیز سے نہیں بنی، مٹی خود ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اس کائنات میں. اب اس مٹی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو مٹی سے انسان کا بننا یہ تخلیق ہے. مٹی کا وجود ابدا ہے، کریشن ایکس نہیلو، اور مٹی سے پھر آگے بنانا انسان کو، اب یہ کریشن ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا جو امر وہ ہے، اللہ کے جو افعال میں سے وہ ہے تدبیر. یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین میں کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض بھی ہے، یعنی کریشن ایکس نہیلو بھی کی ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے خلق السماوات والارض، تخلیق بھی کی ہے، ابدا بھی کی ہے. ابدا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی پہلے اگزامپل موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سیمپل کے اس کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ بدی ہے زمین اور آسمانوں کا. اور اس کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، یہ وہی یدبر الامر من السماء، یہ امر بھی آ گیا اس کا، جو تدبیر فرماتا ہے، یہ امر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ کن فیکون میں یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ہی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے تو ان چیزوں کے پیدا ہونے میں ٹائم کیوں لگتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیکون کر کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی کن فیکون. کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ ٹائم جو لیتی ہے نا، یہ تخلیق لیتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے پیریڈز رکھے ہوئے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے قانون بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں طے ہیں. آم کی گٹھلی کو پھل دینے والا درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے، چاہے امر کن ہوگا لیکن 8 سال لگیں گے. اللہ محتاج نہیں اس کا، لیکن اللہ نے یہ فزیکل لاز بنائے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے لیے 9 ماہ کے قریب عرصہ درکار ہے، اگرچہ وہ اللہ کے امر کن سے ہے، لیکن وہ تخلیق کے مراحل گزرنے کے لیے یہ ٹائم لگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تقریباً قرآن پاک میں 7 جگہ پر آتا ہے کہ 6 دن میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون 6 دن میں، اس کے بعد ٹائم پیریڈ گزرا. اور الیوم کا لفظ جو ہے عربی میں دن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹے کا دن ہے، اور ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی. اور آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اس جو زمین و آسمان کو بننے میں 6 ارب سال لگے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ الیوم جو ہے، جو لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، وہ 1 بلین ایئر، 1 ارب سال کے برابر ہو. واللہ عالم، وثوق سے نہیں ہم کہہ سکتے. تو یہ تخلیق کا یہ مطلب سمجھ لیں آپ کہ تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فزیکل لاز بنائے ہیں، اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا ہے. تو کن فیکون سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہمیشہ ہی فوراً پیدا کرے گا. اگرچہ ایسا بھی کیا ہے، جیسے ارواح جو ہماری پیدا ہوئی ہیں اور فرشتے، یہ کن فیکون فوراً پیدا ہو گئے. لیکن جب یہ دنیا میں جو تخلیق والا معاملہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے، ٹائم لمیٹیشن ہے. اسی طریقے سے ہاتھی کی جو ہتھنی کے پیٹ میں جو ہاتھی کا بچہ ہے وہ تقریباً 21 سے 22 ماہ رہتا ہے. انڈے کے اندر چوزا جو ہے وہ تقریباً 22 دن رہتا ہے. تو یہ تمام ٹائم پیریڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان کا پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ مشرکین یا یہودیوں میں سے وہ بے علم لوگ جو تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے خود کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجتا، کوئی معجزہ ہمارے سامنے ہو، فزیکل ٹینجیبل معجزہ ہو، حسی معجزہ ہو جس کو ہم فیل کریں. اور وہ پوری ڈیٹیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے اندر.
8-9 قسم کے معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھ جائیں، یا ان کا کوئی باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اس طریقے سے مختلف معجزات فزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کیے. تو یہ جو مضمون ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام کے اندر جا کے کھلے گا. تو یہاں میں ایک مضمون آپ کو اس اعتبار سے تھوڑا سا اشارتاً ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے، وعلیکم السلام، وہ جس معجزے پر ہے وہ کوئی حصی معجزہ نہیں ہے، وہ ہے یہ قرآن. اور یہ بات سورۃ العنکبوت کے اندر آئے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات آتی ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دعوی نبوت کے لیے جو 2 معجزات دیے گئے تھے، ایک عصا والا معجزہ اور دوسرا ید بیضا والا معجزہ، اس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جن 4-5 بڑے معجزات پہ تھا، مردوں کو زندہ کرنا، اسی طریقے سے مادرزاد کوڑی اور جو اندھے ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور مٹی کی جو مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے. یہ وہ تمام معجزات تھے جن کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جبکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، صحیح بخاری میں موجود ہے. اس قسم کے حصی معجزات سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا. دعوی نبوت جو ہے وہ اس کتاب اللہ کی بنیاد پر ہے، اور اس کی جو ایونچوئل حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، جنوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. تو آج کا اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس پہ آپ کی دلیل کیا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہیں گے ہمیں دکھائیں کوئی ویڈیو. اسی طریقے سے ایک یہودی سے کوئی جا کے کوسچن کرتا ہے، کوئی ایسا ایتھیسٹ منکرین خدا میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سمجھتے ہو اللہ کے نبی، تو ان کا معجزہ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی آسا. تو کہے گا جی لائیں جی آسا کدھر ہے، ہمارے سامنے ذرا سمندر جو پھاڑ کے اس میں رستہ بنا کے بتائیں تو ہم دیکھیں گے نا. تمہاری اس کتابوں کو تو نہیں ہم مانتے. لیکن آج اگر ہم سے کوئی آگے یہ سوال کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ دعوے نبوت رکھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ، تو ہم کہتے ہیں اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کو آپ چیک کر لیں، اس کتاب کو آج کے جو سائنٹیفک فیکٹس جو پروو ہو چکے ہیں ان کے اوپر پیش کریں. ایک بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف بات نہیں ہے قرآن پاک کی. وہ انشاءاللہ تعالی جب سورہ حامیم السجدہ کی آیات آئیں گی نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جو آج وہ غیر مسلم چیخ اٹھیں، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ ہماری داڑیاں اور ہماری نمازیں اور ہماری تبلیغیں نہیں ہیں. ہمارے مولویوں کی بات تو ایک مسلمان نہیں سنتا. جمعے کے وقت وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ انٹر ہوتا ہے، تقریر نہیں سنتا. غیر مسلم ہماری تقریریں سن کے مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں، 11 ستمبر 2001 کے بعد صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکن مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے سے. کہ قرآن پاک 20ویں صدی کے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے مطابق قرآن پاک میں وہ باتیں موجود ہیں جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی. یہ وجہ ہے ان کے مسلمان ہونے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر کہتے تھے ان کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ جب خود دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، یہ بھی ہمیں مردہ زندہ کر کے بتائیں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتاتے ہیں، اس طرح کا کوئی معجزہ یہ بھی کر کے بتائیں. یہ آپ کے ساتھ بھائی جو بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں جی. شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آج آپ کو سلا دے. میں نے آپ کو بتایا تھا. تو ایک دوسرے پر نظر رکھیں کہ کوئی بندہ سونے نہ پائے. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے جی میں آنکھیں بند کر کے مراقبے میں سن رہا ہوں تو اس کی ظاہر کا اعتبار نہ کریں. ٹھیک ہے، باطن کا، بلکہ ظاہر پہ تو فتویٰ لگتا ہے نا جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے. تو وہ معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. تو
اب یہ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر بات کرے ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کہ ان سے پہلے گزرے تھے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا تھا اور وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے ان کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ان کے ساتھ ملے جلے ہیں. اس کو آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا انسان کی، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. انسان جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو فزیکل لاز سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کو آکورڈ لگتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ میرے پاس جو سامنے لیپ ٹاپ ہے یہ اچانک ہوا میں یہاں اڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو کیا ہو گیا. حالانکہ اس سے مشکل چیز یہ ہے کہ روزانہ اربوں کھربوں پرندے اور مکھیاں اور کیڑے اڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کیوں اڑ رہے ہیں. اس کے اوپر کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی. کیوں؟ کہ ان فزیکل لاز کے ہم عادی ہو چکے ہوئے ہیں. ورنہ واللہ انڈے میں سے چوزا نکلنا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ مردے کو زندہ ہونا اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. مردہ تو آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں روح ڈلی ہے، کوئی جن آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، لیکن انڈے اور چوزے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انڈے کو ہم نے کئی بار توڑ کے دیکھا ہے فزیکلی، اس کے اندر سے لیس دار مادہ نکلتا ہے، اس لیس دار مادے کا کوئی تعلق ہی نہیں اس چوزے کے ساتھ جو اس میں سے نکلتا ہے. روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں، اتنا بڑا معجزے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یار ہوتا ہی ہے ایسے، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں. تو انسان کی یہ انسٹنکٹ ہے کہ وہ خلاف نیچر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے. حالانکہ نیچر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کے اوپر اگر بندہ ایمفسائز کرے تو اللہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے باتیں کی تھی، یہ بھی ان کے دل بھی ان کے ساتھ بالکل ملے جلے ہو چکے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے آیات اپنی یقین رکھنے والوں کے لیے واضح بیان فرما دی ہیں. تو اب اس میں بھی اشارتاً وہ بات آ گئی کہ اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن. دیکھیں نا، اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں کافرو ہمارا نبی مردہ زندہ کر کے بتاتا ہے آپ کو، لیکن اللہ ہمارا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے صاف صاف اپنی نشانیاں، یہ ہے آیات. وہ جو کہتے تھے آیت لے کے آئے کوئی نشانی ہے معجزہ، اللہ ہمارا یہ ہے آیات. ایک معجزہ مانگ رہے ہو، یہ 6,500 کے قریب آیات قرآن پاک، یہ سب ہر آیت اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن علم کا، نالج کا ایک معجزہ ہے. جو میں نے قرآن پاک کے تعارف میں 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی اس میں یہ چیز بتائی تھی. تو یہاں بھی یہ چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات کافی نہیں ہے ان کے لیے، صاف صاف ہم نے بیان فرما دی، یہ معجزہ ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ پرپسفل مقصد کے لیے بھیجا ہے. بشیر و نذیرا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا. خوشخبری کن کو دینے والا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور ڈر سنانے والا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے ہیں. دوزخ میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی آپ سے نہیں ہوگی، بلکہ انہیں سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس ہمارے انبیاء آئے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ اور وہ مانیں گے کہ واقعی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس آئے تھے رسول لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو ابھی ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر وہ اپنا اعتراف کریں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل کو استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے. فسحقا لاصحاب السعیر، پس پھٹکار ہو دوزخ والوں پر، اصحاب سعیر پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے خوشخبری دینا اور ڈر سنانا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ڈرانے والا، میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں. آپ خود فرماتے ہیں لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو. ڈر سنانے والا، یہ ذرا اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے.
خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، آخرت کا ڈر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آپ کی امت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ ابو جہل کیوں نہیں مومن ہوا؟ ابو لہب نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ ابو طالب نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. تو یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کوئی بھائی ہماری بات نہ سنے اور دعوت پہ لبیک نہ کہے تو ہمیں اس پہ سیکھ پا ہونے کی، اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں کسی کو زبردستی جو ہے وہ گھول کے اس کے اندر ایمان اتار دیا جائے، یا کتاب و سنت کی دعوت کو یا دعوت توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیا جائے. یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں کہ جان بوجھ کر ہاں دعوت دی جائے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. بعض لوگ اتنے روڈ طریقے سے دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڑا کام تے آ جائے گا جی، نبی بھی آئے سن، نبیاں کو بھی لوگوں نے توحید نہیں سنی تے اگر اسی پیش کرنے آتے لوگ نہیں سنتے تو خیر ہے. نبیوں نے جس طریقے سے توحید پیش کی اور آپ نے جس طریقے سے پیش کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہم نے کسی فرقے کی طرف بلا کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کی، ایک بریلوی اگر کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو یہ کہے کہ آؤ تم بریلوی مکتبہ فکر میں آ جاؤ، اور وہ یہ کہ میں نبیوں والی دعوت دے رہا ہوں، تو نبی کیا کہتے تھے؟ بریلوی ہو جاؤ. تو آج اگر دعوت پھیلے گی تو کتاب و سنت کے نام پر پھیلے گی، کسی فرقے کے نام پر نہیں. یہ ابھی آگے آ رہا ہے، اس میں پہلا سپارہ اسی پہ کنکلوڈ ہوگا، اور وہ بہت زبردست آیات ہیں اس اعتبار سے. تو ہم نے اگر کسی ٹائٹل کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بریلویت کے ٹائٹل سے یا دیوبندیت کے ٹائٹل سے یا قادیانیت کے ٹائٹل سے یا اہل حدیثیت کی ٹائٹل سے یا شیعت کے ٹائٹل سے لوگوں کو کہوں کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، توحید کی دعوت قبول کرو، پھر لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ توحید کی بات سنتے نہیں ہیں. بھائی آپ نے تو نو انٹری کا بورڈ لگا لیا ہوا ہے، آپ کی مسجد کا نام اتنا سا ہے اور باہر مسلک کا نام اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نبیوں والی دعوت پیش کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں قرآن کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں، نبیوں نے کوئی اس طریقے سے دعوت نہیں دی ہے. پھر یہ کہنا جی لوگ توحید سنتے نہیں ہیں، جائیں جی انبیاء سے بھی نہیں سنی. بھائی نہیں، ہم نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کی. انبیاء کرام کس طریقے سے پیش کرتے تھے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو مسلم تھے، مسلمان تھے، اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے. تو آج اسی پیٹرن پہ اگر دعوت دی جائے گی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس نام کو چھوڑ کر، یہ جائز ہے یا ناجائز، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ہم نے دعوت انبیاء والے طریقے پر دینی ہے. اگر ہم نے کوئی طریقہ ایسا اڈاپٹ کیا کہ جس میں فرقے کا نام آیا اور اس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو گیا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے تو توحید پیش کی تھی، لوگوں نے قبول ہی نہیں کی. نہیں، یہ آپ کا ہی قصور ہے. لہذا انبیاء کے ساتھ نہ اپنے آپ کو کمپیئر کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز یہ یہودی یا عیسائی راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ اے مسلمانوں تم بھی پیروی کرنے لگ پڑو ان کی ملت کی. تب یہ خوش ہوں گے. جب تک تمہیں یہودی یا عیسائی نہ بنا لیں اس وقت تک ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہ سیم بیماریاں مسلمانوں میں بھی آج موجود ہیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کیا بتایا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور ایسا شخص خسارہ پا جائے گا. تو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، اور نہ اس طریقے سے مسلمانوں میں جو گروہوں کے نام بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا. تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت وہی اصل میں ہدایت ہے. اب آگے دھمکی آ رہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اور اگر اے سننے والے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اے نبی تم نے پیروی کی، تو قرآن کا مزاج سمجھنا چاہیے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں آیات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے، اے وہ جو نفاق کرتے ہو ان کو نہیں تھا، کیونکہ وہ ہے تو مومن ہی تھے قانونی طور پر. وہ تو اللہ کو پتا تھا، یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتایا، انہوں نے حذیفہ بن یمان کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام مسلمانوں کے ساتھ تو منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے. تو یہ قرآن میں جو آیات آتی ہیں کہ اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بوجھل دل کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھتے ہو، تو بعض لوگ یہ آیات پڑھ کے تو آج کے مسلمانوں پر ٹھوک رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تعریف ہے. یہ ان منافقین کے بارے میں جو دعوی ایمان رکھتے تھے اور قانونی طور پہ وہ مسلمان ہی تھے. لہذا قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر جو بیسیکلی خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہو رہا ہے. لہذا اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ اگر تم نے، اے سننے والے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم، العلم آ چکا ہے، قرآن اور سنت کا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا پھر تیرا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی تیرا دوست ہوگا. اگر علم کیا، تو اب یہاں ہی پتہ چل گیا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جناب آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ہمارے پیر صاحب کے مرید ہو جائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید جنت میں نہ لے جاؤں. پیر صاحب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کو جنت میں جانے کی گارنٹی کس نے دے دی ہے؟ اتنی بڑی بات، جس دن کے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور سوائے ایک پرسنالٹی کے، شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی شخص بھی امن میں نہیں ہوگا. اس وقت پیر حضرات اپنے مریدوں کو جمع کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پبلک کو دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب العلم آ گیا اور تم نے پھر خواہشات کی پیروی کی نا ان گروہوں کی، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. تو یہ آج مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ 9-10 رکوع جو بنی اسرائیل کا مقدمہ ہے، بیسیکلی یہ اس امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت 2000 سال تک جو ہماری لاڈلی رہی وہ گزری ہے، لیکن جب انہوں نے ہمارے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسا ناراض ہوا کہ آج تک ناراض ہے، اور پوری دنیا میں وہ ذلت اور خواری ان کا مقدر بن چکی ہے یہودیوں کا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. اب تلا عربی میں کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، جب چاند سورج کے بعد آتا ہے پیچھے. ٹو فالو دا ٹیکسٹ، کسی ٹیکسٹ کو فالو کرنا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی ہمارے جو پرانے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے، جب یہ لائنیں نہیں ہوتی تھی نا تو تاکہ وہ بعض کا اوپر سے نیچے بھی انگلی ہو جاتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ انگلی رکھ کے کیا ہوتے ہیں فالو دا ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تلاوت. تلاوت خالی یہ نہیں ہے قرات کر لینا، ٹو فالو دا ٹیکسٹ. حق تلاوتی، جو کہ تلاوت کا حق ہے، فالو کرنے کا حق ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. یہ ہے تلاوت کرنے کا حق. تو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ فالو کرنے کا حق ہے. ایک تو ان معنوں میں بھی آئے گا کہ قرات کرتے ہیں، لیکن اصل معنی جو ہے اس کے لغوی معنی میں اس کو فالو کرنا. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر. نہ صرف فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو فالو کر رہا ہے وہ ایمان والا ہی ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی اس کتاب کا کفر کرے گا تو ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. کتاب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ لوگ خود خسارے میں ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ وہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا. تو وہاں پہ شکایت ہو جائے گی. تو شفاعت کہاں سے ہوگی ایسے شخص کی جس کی شکایت ہو جائے.
شفاعت اس کی ہوگی جو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کے اندر آئیں گے. اب وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہونے لگی ہے جہاں سے یہ ساری بات بنی اسرائیل کا مقدمہ شروع ہوا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی. اس وقت تم ہمارے لاڈلے ترین تھے. اور کتنے لاڈلے؟ 3 کتابیں ان کے اندر، تورات، زبور، انجیل ان کے اندر نازل ہوئی، صحائف لادہ سے نازل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے حصی معجزات دیے، اور 1400 سال تک انبیاء کرام کی چین ٹوٹی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے کسی نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا. تو کتنی زبردست ان کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمت کی تھی کہ وقت کا نبی ہر وقت ان میں موجود ہوتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا. یہ بات اگلی آیت جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، جو پہلے بھی آ چکی ہے تھوڑی سی چینج کے ساتھ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے مالی تاوان قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کے حق میں شفاعت نفع دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس آیت کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی جب یہ آئی تھی کہ کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں اٹھائے گی، نمبر 1. نمبر 2، کسی سے مال لے کر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو ہوتا ہے کوئی رشوت دے کے تو جان چھوڑوا لیتا ہے، پولیس میں مقدمہ چل رہا ہے پیسے دے کے جان، وہاں نہیں ہو سکتا ایسا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی. دنیا میں تو سفارش چل جاتی ہے، کسی بڑے کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی سفارش دے کے تو بندہ مجرم بھی ہے تب بھی چھوٹ جاتا ہے. اب یہاں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ شفاعت جو ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگی. اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ آیت الکرسی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ وہ شفاعت کیا ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے مدد کے لیے کوئی باہر سے کوئی ایسی فوجیں آ جائیں کہ وہ زبردستی اس کو چھڑوا لیں. جیسے دنیا کے اندر بھی پتا ہے آپ کو کہ کئی لوگ جیل توڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں، تو ایسا وہاں آخرت میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، آج کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ ہونے لگے، 4 رکوع تحویل قبلہ پہ آنے لگے ہیں، پورے 4 رکوع. کیونکہ تحویل قبلہ جو ہے یہ موسٹ سینسٹیو معاملہ تھا اس وقت. کیونکہ جو لوگ یہودی تھے ان کے دلوں کے اندر بیت المقدس کی عزت تھی، وہ یہ خواہش نہیں کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ قبلہ بنے. اور مسلمان جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے 17 مہینے تک مدینہ شریف کے اندر نماز بھی پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. تو اب تحویل قبلہ کے لیے ایک پورا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ تحویل قبلہ جو ہونے لگی ہے، تو اب کئی یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا، ان پر یہ بات شاخ گزرے گی کہ جی ہم تو نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اب یہ قبلہ چینج ہونے لگا، یہ کیا بات ہوئی. تو اب یہ اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور دنیا میں بھی وہی مین رول ہے، کامن ٹرمز پہ آنا، جو سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت میں موجود ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ یہود و نصارہ ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ہمارے یہاں مولوی کیا کرتے ہیں، ہمیشہ بات ہی فرق سے شروع کرتے ہیں. یہ فرق آپ دیکھ لیں. تو پھر کہتے ہیں جی انبیاء والی دعوت ہے. انبیاء والی دعوت میں بات فرق سے نہیں شروع ہوگی، بات ہوگی کامن ٹرمز سے. کامن ٹرمز کیا ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس کے اوپر سب متفق ہیں، اس سے بات شروع کی جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور توحید میں بھی وہ چیزیں جو کامن ٹرمز ہیں اس سے بات شروع کی جائے، اور پھر آگے جو ہے لے کے چلا جائے کسی کی غلطیاں ایسن طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی جائیں وداؤٹ فتویٰ لگانے کے. کیونکہ جب ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں پھر اس کے اور اپنے درمیان ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں. تو اسلام میں فتویٰ بازی نہیں ہے، ہاں کسی کی غلطی پوائنٹ کر دی جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین اور تبع تابعین سے کسی پر فتویٰ لگانا ثابت نہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں کافر ہے، ایسا نہیں ہے.
غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ ہاں جی آپ کو یہ غلطی لگی، آپ اپنی اصلاح کریں. تو اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے. تو اب کامن فیکٹر کیا ہے کہ یہودی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ بنی اسرائیل جو حضرت جن کو جیکب کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، آئزک کے بیٹے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے. تو یہ یہودیوں میں بھی کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل میں سے. تو یہ تینوں جو بڑے مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، ان تینوں کا جو کامن فیکٹر ہے اس دنیا میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے لیے اور بنی اسرائیل کی امت کو معزول کرتے ہوئے اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے جو آخری میں نے بتایا تھا کیل ٹھوکا، جو تاج پوشی مسلمانوں کی ہوئی، وہ تحویل قبلہ کی صورت میں ہوئی کہ اب وہ 2000 سال سے بنی اسرائیل جس منصب پہ فائز تھے ان کو معزول کیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ معاملہ شفٹ ہو گیا، اور ختم نبوت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ رکھا گیا، جس کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اب اس کا یہ پورا جو ہے سمجھیں کہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو کامن فیکٹر ہے ان سے بات شروع کی جا رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا جن باتوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی باتیں پوری کر دی، جس کو آج ہم انگلش میں کہیں گے کہ ہی پاسڈ ود فلائنگ کلرز. ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا، حتیٰ کہ ان کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا تو وہ ان باتوں پر پورے اترے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی. تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا انعام ان کے لیے فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں اب تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. دیکھ لیں پوری انسانیت کا امام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا منکر کوئی نہیں ہے، ایون ہندو بھی مانتے ہیں. یہ براہم جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر ابراہیم سے ہی نکلا ہوا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک جو وہ جس پہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے، دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. بنی اسرائیل کے 12 میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ گم ہو گیا تھا، تو ایک جو یہودی ہے اس نے پوری اس پہ ریسرچ کی تھی، پھر اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ہندو ہیں. اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جو یہ اپنشدز ہیں اور ویدیں ہیں یہ تقریباً 4000 سال پرانی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ان کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز پیشن گوئیاں موجود ہیں. ایون صحابہ کرام کا بھی ذکر موجود ہے، خلفائے راشدین کا بھی. ایون یہاں تک موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، یہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحیح سند سے یہی ثابت ہے. یہ جھوٹی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن جو ہے 12 ربیع الاول ہے. ربیع الاول میں ضرور وفات ہوئی ہے لیکن 12 کو نہیں ہوئی، اور وہ ہم نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اس پہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اور آپ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے سوموار کو، تو 9 ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا. اس کے بعد محرم آئی، پھر سفر، پھر ربیع الاول، اور حضور کی وفات ہو گئی. آپ بیچ میں جتنے مہینے ہیں سارے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 1 29 2 30، جو بھی کمبینیشن بنائیں، سوموار والے دن 12 ربیع الاول نہیں بنتی. لہذا جو 12 ربیع الاول کو حضور کا یوم وفات مانتا ہے وہ بخاری مسلم کا منکر ہے. یا تو بخاری مسلم غلط کہہ رہی ہے کہ آپ نے آخری خطبہ جمعے کو دیا اور آپ کی وفات سوموار کو ہوئی، یا اس کی بات. تو یہ تاریخی جھوٹ ہے جو پبلک میں عام ہوا کہ 12 وفات ہے، 12 پیدائش ہے. صحیح سند کے ساتھ امام اسحاق جو سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں ان سے ایک قول موجود ہے، اور وہ صحابی رسول کے شاگرد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو. سوموار کے دن تک تو تھا، تو یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہمیں مل گئی ہے یہ بات. تو وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو، اور ان کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں. تو یہ وہ کامن ٹرمز کے اوپر. تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو اس میں انہوں نے ایک سملیرٹی یہ بھی بتائی تھی. تو اے ابراہیم تمہیں میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں اپنے امام کے طور پر.
آپ پتہ ہے امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن، تو ابراہم وہ کہتے ہیں، ہم ابراہیم کہتے ہیں. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہے، میں تو امام بن گیا، میری اولاد کا معاملہ کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے مختصر اور بڑا ہی جامع جواب دیا. فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تیری اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے وہ بھی امام بنیں گے. اور کتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. لیکن ابراہیمی ہونا، خالی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا. تو بیسیکلی یہ ٹانٹ کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ ٹائٹل کیا کافی ہے؟ نہیں، جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے. اور وہ فالو کرنا کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک رب کے ہو گئے تھے سب سے ٹوٹ کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس تک ٹھیک ہے، اس کو بھی میں امام بناؤں گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بھی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر. حجر اسود اور حتیم کی جو درمیانی دیوار ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور وہ پتھر بھی موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر استعمال کیا تھا. تو اس مقام پر آج بھی امام کعبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اور آج بھی مسلمان پوری دنیا سے جب عمرہ کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب ہی اسی کی سیدھ میں 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں، تو تب ان کا عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. لیکن مکہ مدینے پر بھی ایک برا وقت گزرا تقریباً 600-650 سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں، کہ جب خانہ کعبہ کی جو وحدت ہے اس کو توڑ کے 4 مسلوں کے اندر بانٹ دیا انہوں نے. ایک مسلح جو ہے وہ باب الفتح والی سائڈ پہ رکھ دیا، حجر اسود کے ساتھ والا جو دوسرا اپوزٹ کونا ہے جس جگہ پر حتیم ہے. ایک مسلح جو ہے وہ حجر اسود والی سیدھ پہ رکھ دیا. ایک مستجاب دیوار جو ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک مسلح رکھ دیا. تو پہلا والا جو میں نے بتایا وہ فقہ حنفی کا مسلح، پھر فقہ شافعی کا، اور ادھر فقہ حنبلی کا، اور پھر چوتھا مسلح جو ہے بالکل خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم کی اپوزٹ سائڈ جو ہے ادھر مسلح رکھا فقہ مالکی کا. تو یہ اماموں کے ناموں کی طرف منسوب کیا، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کی زندگیوں کے یہ تقریباً 400-500 سال کے بعد یہ حرکت کی گئی، وہ اس میں مجرم نہیں ہے. جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کی ہے، الوہیت کا عقیدہ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، عیسائیوں کا قصور ہے. تو یہ مسلح تقریباً 1955 تک بنے رہے. 1925 میں تو فزیکلی جب یہ گورنمنٹ آئی سعودی گورنمنٹ، تو انہوں نے وہ مسلح تو اٹھا دیے چاروں کے چار، اور مقام ابراہیم پر امام کعبہ کو کھڑا کر دیا. لیکن وہ مسلح جو بنے ہوئے تھے فزیکل، جو ان کی جگہ اوپر شیڈ بنے ہوئے تھے، وہ توڑے نہیں، کیونکہ اس وقت اتنے سٹرونگ نہیں تھے کہ یہ کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ان کی عصبیت جاگ اٹھتی. تو 1955 میں جب مزید توسیع ہوئی مطاف کی، اس کے اندر پھر انہوں نے توڑا. یہ انہوں نے بھی تقریباً 30 سال تک کمپرومائز کیا ہے اس کے اوپر. مسلح بنے ہوئے تھے، وہاں نماز نہیں ہوتی تھی، نماز ایک امام کے پیچھے ہوتی تھی. تو جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ حنبلی ہیں، تو ان کو احمد بن حنبل کا مسلح تو رہنے دینا چاہیے تھا، وہ کیوں انہوں نے اٹھا دیا؟ چاروں اٹھا دیے. تو یہ 650 سال تک یہ بدعت خانہ کعبہ میں جاری رہی، مدینہ شریف میں بھی. اور اس میں میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث میں نے بیان کیا، آگے آپ خود سمجھ جائیں. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مدینے میں بدعت جاری کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب کس قدر جو ہے وہ بھڑکتا ہے. پھر یہ ایک مسلح رکھا گیا. تو اب بھی مقام ابراہیم کی سیدھ میں ہی امام کعبہ اکثر اوقات وہیں پہ کھڑا ہوتے ہیں، اور وہ اس آیت کے مطابق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ صحیح ہے.
جو چیز ٹھیک ہے وہ میں نے بیان کر دی، وہاں پہ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کریں. بٹ اوور آل جہاں تک ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، الحمدللہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. اور میری تقریباً 3 دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں میرے امام کعبہ سے بھی شیخ زین العابدین کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن انگلش میں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ جو میری ان کے ساتھ ہوئی تھی. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو یہ صرف خانہ کعبہ کو پاک صاف نہیں رکھنا بلکہ ساری مسجدوں کو صاف رکھنا یہ رسپانسبلٹی ہے. اور خصوصاً جو لوگ رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے گھر کی طرح ہے، اور بعض اوقات وہ اسی طرح صفوں میں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے سالن کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں بکھیر دیتے ہیں اور مسجد میں بعض اوقات بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سخت جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پروٹوکول دیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو صاف رکھنا ہے. تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی والا، اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی بھی دے. اور وہ کیسی روزی دی؟ الحمدللہ آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مکہ کے اندر نہیں اگتی لیکن پوری دنیا سے پھل اور فروٹ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں سستے داموں. پوری دنیا سے فروٹ وہاں آتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ اسپیشلی دعا کی کہ اے اللہ یہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو مومنین ہوں ان کو اے اللہ تو یہ گھر ان کے لیے امن والا گھر بنا دے، ان کو روزی دے طرح طرح کے پھلوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دوں گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مومنین کو ہی میں رزق دوں گا، جو کفر کرے گا میں ان کو بھی دوں گا قلیل، تھوڑا سا دنیا کے اندر. ثم اضطره الى عذاب النار، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کے بعد ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا کے اندر چاہے کوئی شخص مکے میں رہتا ہے اور وہ کافر ہے اس کو بھی رزق ملے گا. اور آپ دیکھیں تقریباً انہوں نے 300 کے قریب بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور معاشی طور پہ کتنے خوشحال تھے. قریش جو تھے مشرک بھی تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ان میں کمی نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ پورے عرب کے اندر جہاں بھی قریش کا قافلہ جاتا تھا اس قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا، کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا تو یہ ہمارا بت نکال دیں گے وہاں سے. ہر قبیلے نے اپنا بت رکھا ہوا تھا نا خانہ کعبے کے اندر، تو ان کو بڑا اسپیشل پروٹوکول اسلام سے پہلے بھی ملتا تھا قریش کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو کفر کریں گے ان کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو برتنے کے لیے دوں گا لیکن پھر ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا عذاب النار کی طرف، اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند کرنا شروع کی. اس سے اشارتاً یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا، اس سے پہلا بھی خانہ کعبہ موجود تھا. اور وہ آگے آئے گا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. تو آدم علیہ السلام سے یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ جب سے پہلا موحد یا مومن دنیا میں موجود ہے اللہ کی عبادت تو وہ کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا لیکن وہ بارش کے اثرات اور سیلاب کی وجہ سے چونکہ وہ ایک وادی کے اندر ہے، آج بھی کچھ عرصہ پہلے تک تو جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب وہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی ہیوی ڈیوٹی جو ہے موٹرز لگائی ہیں پانی سک، کیونکہ بڑے بڑے چٹیل پہاڑ ہیں، وہ جب بارشیں ہوتی ہیں سارا وہ وادی میں ہی آ کے جمع ہو جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے خانہ کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئی ہوئی تھیں، خانہ کعبہ مسمار ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کی وہ جگہ بتا دی. تو جب وہ ان کی بنیادیں انہوں نے ڈھونڈی پھر ان کو بلند کرنے لگے
تو ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے۔ لیکن مومن کی یہی نشانی ہے کہ نیکی کرے گا تب بھی ڈرتا رہے گا، کہے گا یا اللہ قبول کر لے۔ آج کی طرح نہیں ہے ہماری طرح کہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جی میں تو یہ کیا، میں نے تو مسجد میں ٹائلیں میں نے لگوائی، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا۔ تو مومن کیا ہوتے ہیں، کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا اللہ میں اتنا کچھ تیرے لیے کیا، یا اللہ قبول کر لے جو بھی جس طریقے سے میں کر رہا ہوں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے رب ہمیں بنا دے فرما بردار اپنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کسی شخص کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے نا، یہ عموماً جو لوگ ذرا مذہبی طور پہ پیشوا ہوتے ہیں، ان کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ یار تیرے پہ کرم کرے، تو اپنے آپ کو بیچ میں سے خارجی بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کریں تو جمع کے سیغے کے ساتھ اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی فرما بردار رکھنا اپنا، ہم سب کو فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کرنا، فرما بردار امت جو خالصتاً تیری فرما بردار ہو۔ اور وہ ہم ہیں جناب بدبخت کہ جو اپنے آپ کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ کے آج 150 کروڑ ہونے کے باوجود ہماری وہ اہمیت بھی نہیں ہے جو اسرائیل کی اہمیت ہے دنیا کی پالیٹکس کے اندر۔ دنیا کے کسی معاملے میں کسی مسلمان ملک کو کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان ملک کو انوالو نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب رگڑا لگانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور لوگوں کو دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھ کے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کو کھاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر ایک بیماری ڈال دی جائے گی وہن کی۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ واہانون۔ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت اور آخرت کی بیزاری۔ تو یہ اصل وجہ ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھنا۔ اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے حکمران بھی جو ہم میں سے ہی نکلے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسلام رکاوٹ ہے آپ کی اس ترقی کے اندر، اسلام کو تو پہلے سائڈ پہ کرو، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے وہ شعر میں کنکلوڈ کر دیا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کتنے مولوی جو ہے وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے، اس دور کے شرک کو۔ سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے دین کو الگ کرو اور سیاست کو الگ کرو۔ آج میں اگلے دن بی بی سی کی وہ خبریں سن رہا تھا ریڈیو پہ، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ کے جو الیکشن آنے والے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو آپ سائڈ پہ رکھیں، اسلام یہودیت عیسائی اس کے اوپر بات نہ کریں۔ یہ ان کے یہ آئین کے اندر بات موجود ہے کہ مذہب یہ سیکولر ملک ہے، اس میں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے قوانین کا۔ تو یہ سیکولرزم سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے۔ تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ فرما بردار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں گاٹھنے والے بن چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، آج بھی جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آتے جو میں بات کر رہا ہوں۔ وہ الحمدللہ اللہ کے چند لوگ موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الفتن چیپٹر میں، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، ایک بھی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے رب ہمیں یہاں کی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے رب ہمارے ان میں ایک رسول بھیج، خاص رسول انہی میں سے جو ہو، کوئی لینگویج بیریئر بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ عربی والے ہیں تو کوئی انگلش بولنے والا یا اردو یا فرانسیسی بولنے والا آ جائے، ایسا نہیں، لینگویج بیریئر بھی نہ ہو، انہی میں سے ایک رسول بھیج تاکہ ان کا یہ بھی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ دوسری لینگویج میں بات کی جائے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو اے اللہ ان کو انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس کے اندر موجود ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مسلمان امت اور پھر اس کو گائیڈ کرنے والا ایک پروفٹ بھیج، اور ایسا پروفٹ پھر وہ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا بتایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ آیات تلاوت کریں، یعنی قرآن کے ذریعے، اور قرآن کی ہی تعلیم دیں، اور حکمت سے بھی مراد فرسٹلی جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اس کے بعد سنت، کیونکہ قرآن بھی جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ یہ ٹاپک کئی دفعہ تو قرآن پاک کو بھی جو قرآن حکیم ہم بولتے بھی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اصل جو انبیاء کرام کا جو دعوت کا جو ایپکس ہے معاشرتی اعتبار سے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کا سمم بونم جو میں نے بتایا تھا ایمینول کانٹ کی جو فلسفے کے اندر کہا جاتا ہے نا، کسی کا ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، وہ اسلام میں معاشرتی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے، کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بن جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بن جائے۔ انک انت العزیز الحکیم اور بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ آخری رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں اس کو کور کروں گا، اور اس میں ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس میں 3 ٹائٹلز آئیں گے جس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا۔ نمبر 1 ہے نحن لہو مسلمون، ہم سر تسلیم اللہ کے لیے خم کرتے ہیں۔ اس کے بعد نحن لہو عابدون، ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور پھر اس کا کلائمیکس آیا ہے نحن لہو مخلصون، اور ہم اپنی جو رضا جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ٹائٹلز اس کے اندر آئیں گے، اور اسی کے اوپر وہ شورى آفاق آیت بھی آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بحث کی جائے تو اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کی جائے گی بحث کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے۔ تو آج اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خلافت کے حقدار حضرت ابوبکر صدیق تھے یا سیدنا علی تھے۔ اگر کوئی آ کر اہل سنت کے ساتھ اس پر بحث کرتا ہے، اس بحث کو چھوڑا جائے، اس کی بجائے سب سے پہلی جو بنیادی دعوت ہے اس کے اوپر آیا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، کیا دعوت دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت خالصتاً اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے طاغوت کی نفی کرنا، شیطان کی اور بتوں کی۔ اس سے بات سٹارٹ کریں، اس کے بعد یہ بالکل آخر میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہنا یار ان کو چھوڑو، ان باتوں کو ماتم کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑو، یہ چیزیں بعد میں ایڈریس کرنے والی ہیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آئے جو کینسر کا مریض ہو، اس کو نزلہ زکام لگا ہو، تو آپ نزلہ زکام کا علاج پہلے کریں گے یا کینسر کا کریں گے؟ کینسر کا علاج، جو اصل بیماری ہے پہلے اس کا علاج، پھر باقی بیماریوں کا بھی بعد میں علاج ہو جائے گا۔ محفل کے اینڈ پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا